السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا یہ لیکچر سکس کلاس کی اسلامیات کا لیکچر ہے۔ یہ فرسٹ لیکچر ہے اسلامیات کا، کلاس سکستھ۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم باب اول جو ہے وہ سارا حفظ سے ریلیٹڈ ہے، وہ قرآنک پورشن ہے، اس کو وہ یاد کرنے والا ہے، اس کو پھر ہم بعد میں کرتے جائیں گے۔ فی الحال ہم باب دوم سٹارٹ کرتے ہیں، ایمانیات اور عبادات۔ ایمانیات اور عبادات کا ہمارا جو باب ہے، یہ چیپٹر ہے، اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا پہلا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ دیکھیں، اسلام کی جو پہلی شرط ہے، جس طرح دیکھیں ہم پہلا کلمہ ہے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے کلمے کو بھی سن لیں۔ اکثر بچے محمد در پڑھ دیتے ہیں یا محمد الرسول اللہ پڑھ دیتے ہیں۔ تو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دال پہ بھی پیش پڑھنی ہے، لام پہ بھی پیش پڑھنی ہے۔ یہاں پہ اکثر بچے مسٹیک کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو پہلا کلمہ ہے، اس پہلے کلمے میں آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی بھی اور مالک نہیں ہے اللہ کے سوا۔ معبود کا مطلب ہوتا ہے عبادت۔ اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ کے سوا کوئی ایسا بندہ نہیں جس کی ہم عبادت کریں۔ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے تو ہم تب مسلمان ہوں گے۔ اگر ہم بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے یہ پھر ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ غیر مسلم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہندو ہیں وہ لکڑی اس کے مٹی کے بت بنا کے، پتھروں کے بت تراش کر کے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو یقین ہے، مسلمانوں کا جو ایمان ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے، اس کے سوا کوئی اور شریک نہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، یہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان سے مراد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ مان لینا یا دل سے تسلیم کر لینا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین کر لینا۔ اب ہمارا ایمان، ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ جی اللہ ایک ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کی وحدانیت پہ یا اللہ کے ایک ہونے پہ یقین کر لیا ہے۔ سورہ اخلاص آپ دیکھیں، سورہ اخلاص ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب اگر دیکھیں، اگر دو خدا ہوتے نعوذ باللہ تو کیا ہوتا؟ جھگڑا ہوتا۔ ایک کہتا جی میں نے، ایک اللہ کہتا جی میں نے جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا اللہ کہتا میں نے سورج مغرب سے نکالنا ہے، تو جھگڑا پیدا ہو جاتا۔ اسی لیے یہ ایسی پوری کائنات کا واحد مالک ہمارا اللہ ہی ہے۔ اگر اس پر ہمارا اعتماد نہیں ہے یا ہمارا ایمان نہیں ہے تو پھر ہم اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں، فار ایگزامپل ہم دیکھیں آسمان ہے، زمین ہے، چاند، ستارے، سورج، سیارے، یہ سب کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اس میں اب دیکھیں آسمان کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، زمین، ستارے اور سیارے میں کیا فرق ہے یہ بھی سن لیں۔ ستارے وہ ہوتے ہیں جن کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ سورج ایک ستارہ ہے، سٹار جس انگلش میں کہتے ہیں، کیونکہ اس کی اپنی روشنی ہے۔ ہم دیکھیں رات کو آسمان پر ہمیں تارے نظر آتے ہیں، ستارے وہ سارے چمک رہے ہوتے ہیں، ان کی روشنی ہوتی ہے۔ سیارے وہ ہوتے ہیں جن کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، یہ دوسروں سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارا زمین ایک سیارہ ہے، زمین کو روشنی دینے والا سورج ہے، تو زمین جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سورج کے گرد گھومتی بھی ہے۔ سورج جو ہے وہ نہیں گھومتا، سورج اسٹیشنری ساکن ہوتا ہے۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور سورج سے روشنی حاصل کرتی ہے۔ تو زمین کیونکہ دوسروں سے روشنی حاصل کر رہی ہے، اس لیے زمین سیارہ ہے، اور سورج جو روشنی پیدا کرنے والا ہے، روشنی دینے والا ہے، وہ ستارہ ہے۔ یہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ کائنات میں ہر شے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہی آپ دیکھیں رزق ہمیں دے رہا ہے، ہمیں وہی پالتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم کوئی کہیں بھی ہم جائیں، اگر کوئی بندہ ہمیں نہ دیکھ رہا ہو تو فائدہ ہم کہیں جی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ہم گناہ کر لیں، لیکن ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے چونکہ ہمارے ذہن میں جب یہ ہوگا کہ ہمیں ہر جگہ پہ اللہ موجود ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، پھر ہم گناہ نہیں کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو چھپ کے گناہ کر لو، خیر ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ہماری شارگ جو ہے وہ یہ گلے میں وسعت ہوتی ہے، شارگ اس سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ اچھا کوئی اس کی جو ہے وہ ہمسری اس کے برابری کرے، اور ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے۔ دیکھیں صبح سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، غروب مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ شمال سے نکلے اور جنوب میں غروب ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا تمام قدرت کا ایک نظام ہے جو ایک تسلسل کے ساتھ
صدیوں سے جو ہے وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہو جاتی ہے، ستارے آ جاتے ہیں، چاند آ جاتے ہیں، یہ ساری کی سارے جو کائنات کا سسٹم ہے یہ اللہ کی ذات چلا رہی ہے، اور اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا جو اللہ کہتا ہے نا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کسی اور کو آپ جو ہے وہ اس کی عبادت شروع کر دیں تو اس کا مطلب شرک ہے، اور شرک کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ہدایت کے لیے بھیجی گئی۔ اب دیکھیں آسمانی کتابوں اور تمام نبیوں اور رسولوں کو اب دیکھیں سچا تسلیم کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کیا جائے، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی آخری کتاب تسلیم کیا جائے۔ اب دیکھیں اس میں بھی ایک ڈفرینس آ رہا ہے، نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے؟ نبی اور رسول، نبی جو ہے وہ رسول ہو سکتا ہے، رسول نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی وہ ذات ہے، نبی اور رسول وہ ذات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتے ہیں لوگوں تک، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچایا ہے، انبیاء کے ذریعے یا رسولوں کے ذریعے۔ یہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں، ہر قسم کے گناہ سے، جھوٹ سے، اس سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ معصوم ذاتیں ہیں نبی کی، اور یہ گناہوں سے پاک ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ کا پیغام جو موجود ہوتا ہے، پیغام اس وقت اس کو آگے چلاتا ہے، نئی شریعت یا نئی کتاب لے کے نہیں آتا۔ رسول جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نئی کتاب دے کے بھیجتا ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیں 4 آسمانی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ اس کے علاوہ یہ بڑی کتابیں ہیں، کچھ چھوٹی کتابیں بھی جنہیں صحیفے کہتے ہیں، وہ بھی کچھ پیغمبروں پر، رسولوں پر نازل ہوئی ہیں۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر اللہ کوئی کتاب نازل نہیں کرتا، یا اس کو کوئی صحیفہ چھوٹی بڑی کتاب دے کے نہیں بھیجتا، وہ نبی ہوتا ہے۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جس پر چھوٹی یا بڑی کتاب جو ہے وہ اللہ نازل کرے، اس کو ان کو دے کے بھیجے، وہ شریعت ہوتی ہے، وہ رسول ہوتا ہے۔ تو رسول وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کوئی شریعت دے کے بھیجتے ہیں، کوئی قرآن پاک، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن پاک لے کے آئے، ٹھیک ہے، ان پر قرآن پاک نازل ہوا، اور وہ ایک شریعت ہے جو ہم مسلمان ہیں، ہم اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ دنیا میں پہلے جو پیغمبر ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر ہیں، اور سب سے آخری پیغمبر جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی نبی آئے گا۔ خاتم النبیین کی ذات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر نبوت ختم ہو گئی ہے، نبی کا آنا ختم ہو گیا ہے، سب سے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ تو اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، نبی ہے، کیوں؟ وہ پہلے موجود شریعتوں کو آگے لے کے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو آگے لے کے چلتا ہے۔ لیکن جو رسول ہے وہ ایک نئی شریعت لے کے آتا ہے، اس پہ نئی کتاب نازل ہوتی ہے، اور وہ کتاب پھر آگے، وہ شریعت آگے پھر وہ بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ایمان کا مفہوم اور اس کی ساری ڈیٹیل آ گئی۔ اب دیکھیں توحید کا میں نے آپ بتا دیا کہ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، ایک ہے، اس کا اور کوئی شریک نہیں ہے۔ میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ کو بتایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس طرح مختلف جگہ پہ قرآن پاک میں اور بھی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس طرح سورہ بقرہ کی آیت ہے 163 173 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور لوگوں تمہارا معبود خدا واحد ہے۔ واحد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، ایک، یکتا جسے کہتے ہیں۔ اللہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ پھر سورۃ الشورى میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کمثلی کا مطلب ہوتا ہے مثل، مانند، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے، اللہ واحد ہے، جس طرح بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے یہ چیز۔ ہمیں مشکل وقت میں یا مصائب کے وقت میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں آپ ہر روز نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
تو یہ جو تیری کی عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں۔ پھر میں نے بتایا کہ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اور کوئی دوسرا اس میں شامل نہیں ہے۔ سورج کا نکلنا، طلوع ہونا، غروب ہونا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے رستے، ایک رستہ اللہ نے بتا دیا سورج کو کہ تم نے اس رستے پہ چل کے جانا ہے اور غروب ہونا ہے۔ چاند کی منزلیں ہیں، چاند کو نے بھی اپنے مقررہ جگہ پہ جو ہے وہ رہنا ہے۔ موسم آتے ہیں، سردیوں کا موسم آتا ہے، گرمی، وہ جس طرح دیکھیں گرمیوں کا موسم جو مارچ تقریباً اینڈ پہ، مارچ میں اینڈ پہ تقریباً سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو گرمیاں آتی ہیں، پھر سردیاں آتی ہیں، بہار کا موسم ہے، خزاں کا موسم ہے۔ تو یہ سارے موسم بھی اپنے ٹائم پہ، ہر سال اپنے ٹائم پہ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہماری زندگی کا، ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہے، ہمیں موت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، تمام ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے اس کی، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ توحید ہے۔ اگر ہم توحید پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کی وحدانیت پہ اگر ہمارا یقین، پختہ یقین یا ایمان نہیں ہے تو ہم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اور ارشاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 36 ہے، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور کسی کی عبادت نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اس کے سوا کسی کا ڈر خوف انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے احکام کو اس کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے ہی مسلمان کے اندر جرت، بہادری، صبر، توکل کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں اطاعت، مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اب جس طرح ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا سب کا جو ہے وہ توحید، عقیدہ توحید ہے، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اس لیے ہمارے اندر مساوات، برابری ہے، ہمیں اتحاد ہے، مسلم ایک امت ہے ہم، اور ہمارے اندر بھائی چارہ یا اخوت کو کہتے ہیں بھائی چارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ ارشاد، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو یہ بھی ہمارا ایک حدیث ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے اسی کو فالو کر کے آگے چلتے جانا ہے۔ اس کی مشقی سوالات ہیں، ایمان سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، یہ آپ کو میں نے پڑھا دیا ٹاپک، نوٹس آپ کو ملے ہوئے ہیں، ان نوٹس کے اندر یہ کویشچن لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ نے سارے وہاں سے پریپیئر کرنے ہیں۔ توحید کے لغوی معنی کیا ہیں، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان میں کون کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں، یہ آپ نے اس کویشچن میں لکھ لینا ہے۔ پھر ایمان کا مطلب کیا ہے، یقین کر لینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی، میں نے بتایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ رسول کیوں ہیں کہ ان پہ قرآن پاک نازل ہوا، کتاب اسی رسول ہیں، نبی تو ویسے ہی اللہ کے جو اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے وہ نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پختہ یقین کا نام ایمان ہے، یہ بے آپشن ہے اس کا یقین، اور زندگی اور موت کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ نے پورا، آپ کا یہ باب جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کا ایک پورشن ہے یہ عقیدہ توحید والا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان۔ تو انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر نیکسٹ اس کا ٹاپک پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔